السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ٹی فار ٹرکس۔ میرا نام ہے شامل علی فاروق اور اوپ یوزنگ C++ کی پلے لسٹ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، ہم پروگرامنگ لینگویجز کو پڑھ رہے تھے۔ لو لیول لینگویجز کو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اور آج ہم ہائی لیول لینگویجز کو اسٹڈی کریں گے۔ ہم نے لو لیول لینگویجز کے بارے میں یہ کہا تھا کہ دے آر کلوز ٹو مشین ہارڈ ویئر یا کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ فار فرام ہیومن۔ مطلب کہ یہ جو لو لیول لینگویجز ہوتی ہیں ان کو کمپیوٹر یا جو بھی مشین ہوتی ہے وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے لو لینگویجز میں لکھی ہوئی کوڈ کو، جبکہ ایک ہیومن جو ہے وہ لو لیول لینگویجز میں لکھی ہوئی کوڈ کو اتنی آسانی سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہائی لیول لینگویجز ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ ایک ہیومن آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو لو لیول لینگویجز یہ جو ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں یہ مشین کا جو ہارڈ ویئر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا۔ مطلب کہ اس کو اس لینگویج کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ کوئی تھرڈ پارٹی انٹروڈیوس ہوتی ہے اس میں جو کہ کمپیوٹر کو بتاتی ہے کہ یہ جو کوڈ لکھا ہوا ہے یہ کس پرپز کے لیے لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں ان میں کوڈ لکھنا جو پروگرامر ہوتا ہے، یہ جو ڈیولپر ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے، کیونکہ سمپل جو انگلش ہم یوز کرتے ہیں نارمل روٹین لائف میں اس سے ملتے جلتے جو ہے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے ہائی لیول لینگویجز میں۔ سو ہائی لیول لینگویج is close to human language and these languages are easy to understand. Instructions of these languages are written in English like words such as input, output and print۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ ایک ڈیولپر کے لیے سمجھنا یا سیکھنا اس لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ورڈز یوز ہوتے ہیں یا جو اس لینگویج کے کی ورڈز ہوتے ہیں وہ سمپل انگلش کے جو ورڈز ہیں ان کی طرح ہوتے ہیں، جیسے ان پٹ ہو گیا، آؤٹ پٹ، پرنٹ۔ یہ جو ہیں یہ ایک سمپل انگلش جو ہم نارمل یوز کرتے ہیں انگلش اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو اس وجہ سے اس لینگویج کو سیکھنا جو ہے وہ ڈیولپرز کے لیے یا پروگرامرز کے لیے وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو لو لیول لینگویجز۔ اور اسی وجہ سے ہائی لیول لینگویجز میں جو کوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو لکھنا، اس کو ریڈ کرنا اور اس کو موڈیفائی کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ ہائی لیول لینگویجز کو ہم فردر جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو جب ہم فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس میں پہلے آتا ہے پروسیجرل لینگویجز، اس کے بعد آتا ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویجز اور اس کے بعد ہے نان پروسیجرل لینگویجز۔ ان تینوں کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پروسیجرل لینگویجز کو۔ پروسیجرل لینگویجز کو تھرڈ جنریشن لینگویجز بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مشین لینگویج کو ہم فرسٹ جنریشن لینگویج کہتے ہیں، اسمبلی لینگویج جو ہے اس کو ہم سیکنڈ جنریشن لینگویج کہتے ہیں، اور نیکسٹ جو ہے پروسیجرل لینگویجز کو ہم کیا کہتے ہیں، تھرڈ جنریشن لینگویجز بھی کہتے ہیں۔ پروگرام of these languages are predefined set of instructions. Computer executes this instruction in the same sequence in which the instructions are written۔ کیا ہے کہ جو پروگرام پروسیجرل لینگویجز میں لکھا ہوتا ہے اس میں جو پروسیجر ہوتا ہے پروگرام کا وہ پورا بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ کیسے کام کرے گا، یا اس کی جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں یا جو پروگرام کے کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہم اس میں بتا دیتے ہیں۔ بیسیکلی اگر ان سمپل ورڈز میں بتاؤں تو پروسیجرل لینگویجز کے بارے میں ایک سینٹینس یوز کیا جاتا ہے، ان پروسیجرل لینگویجز وی ٹیل دا کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو۔ مطلب پروسیجرل لینگویج میں ہم پورا پروسیجر بتاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے پروگرامس آف دیز لینگویجز آر پری ڈیفائنڈ سیٹ آف انسٹرکشنز، پری ڈیفائنڈ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر ایگزیکیوٹس دیز انسٹرکشن ان دا سیم سیکوینس۔ کمپیوٹر جو ہے وہ جس سیکوینس میں انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں اسی سیکوینس میں ایگزیکیوٹ کرتا ہے پروگرام کو، ان وچ دا انسٹرکشنز آر ریٹن، جس سیکوینس میں انسٹرکشنز کو لکھا ہوا ہوتا ہے۔
ایچ انسٹرکشنز ٹیل دا کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو، جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں پورا بتانا پڑتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور کرنا کیسے ہے۔ اس میں کچھ پاپولر پروسیجرل لینگویجز کو ابھی ہم دیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل ہم بات اگر کریں فورٹران کی، تو فورٹران اسٹینڈس فار فارمولا ٹرانسلیشن۔ انجینئرنگ اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا سائنٹیفک یوز کے لیے جو ہے وہ اس لینگویج کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے کوبول۔ کوبول اسٹینڈس فار کامن بزنس اورینٹیڈ لینگویج، اور یہ جو لینگویج ہے یہ اسپیشلی بزنس ریلیٹڈ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کامن بزنس اورینٹیڈ لینگویج، مطلب اس میں بزنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں یا ڈیولپ کی جاتی ہیں۔ اس کو 1960s میں ڈیولپ کیا تھا اس لینگویج کو۔ دوستو جو کوبول لینگویج میں پروگرام ہوتا ہے یہ لینتھی تو ہوتا ہے، لیکن اس کو ریڈ کرنا، رائٹ کرنا یا مینٹین کرنا، موڈیفائی کرنا وہ ایزی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاسکل لینگویج کی۔ اس لینگویج کو ہم سائنٹیفک اور بزنس دونوں پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مطلب اس میں ہم سائنٹیفک اپلیکیشنز بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اور بزنس پرپز ریلیٹڈ جو ہماری اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور جو پاسکل نیم اس لینگویج کو دیا گیا تھا، یہ جو فرینچ میتھمیٹیشین تھا پاسکل، اس کے نام سے اس کو جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے، ایک اعزاز کے طور پہ۔ اس جو فرینچ میتھمیٹیشین تھا پاسکل، اس کو ایک اعزاز پیش کرنے کے لیے اس لینگویج کا نام پاسکل رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سی لینگویج کی۔ اس کو ڈینیس ریچی نے ڈیولپ کیا تھا AT&T بیل لیبارٹریز میں 1972 میں اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا، اور بیسیکلی جو تھا اس کو ایک یونکس آپریٹنگ سسٹم کے ایک پارٹ کے طور پہ اس کو رائٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں ہم سسٹم سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اس میں ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں ہم نے ہائی لیول لینگویجز کے انٹروڈکشن کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے جب اس کی مزید جب اس کو سب ڈیوائڈ کیا تو اس میں پروسیجرل لینگویج، آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج اور نان پروسیجرل لینگویج کو ہم نے پڑھا، اور اس میں جو ڈیٹیل میں ہم نے آج دیکھا ہے وہ ہم نے پروسیجرل لینگویج کو دیکھا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نان پروسیجرل لینگویج کو پڑھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اپ کمنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن اب تک پہنچتے رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔